اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ سورہ رحمان مکی ہے، 78 آیات اور 3 رکوع ہے۔ اس سورت کے 3 حصے ہیں اور 3 رکوع ہے۔ پہلے رکوع میں حق تعالی کی وحدانیت پر ادلہ کا بیان ہے، دوسرے رکوع میں منکر کے لیے تخویف ہے، اور تیسرے رکوع میں مطیع اور موحد کے لیے تبشیر ہے۔ سورت بنیادی طور پر رب العزت کے نعم کے بیان میں ہے، خدا تعالیٰ کی نعمتوں کے بیان میں، اور جن و انس کو تنبیہ ہے کہ تم شکرانہ بجا لاؤ۔ سابقہ سورت کے اخیر میں بہت بڑی تنذیر تھی اور وعید شدید تھی۔ اس سورت کی ابتدا میں حق تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت کے ادلہ ہے، کیونکہ منکر کو کئی طریقے سے منوایا جاتا ہے۔ سورت نزول میں 97 ہے اور ترتیب موجودہ میں 55ویں سورت ہے۔ حدیث میں ہے کہ سورہ رحمان میں رب العزت نے بندوں کے ساتھ دل لگی فرمائی، اور بعض روایات میں اس سورت کو عروس القرآن کہا ہے، قرآن کریم کی دلہن۔ 31 مقامات پر جن اور انس کو خطاب کر کے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری پر ان کو تنبیہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سورت میں 4 دعوے ہیں اور ہر دعوے کے دلائل ہیں۔ الرحمن، اللہ بہت زیادہ مہربان، قمر میں اور اس سے پہلے نجم میں اور اس سے پہلے طور میں اور ذاریات میں اور قاف میں جس انداز سے بیان عذاب کا ہوا، خوف پیدا ہوا کہ شاید قہر و جبر زیادہ ہے، فرمانے الرحمن، مہربان زیادہ ہے۔ علم القرآن، جس نے قرآن کریم تعلیم فرمایا ہے۔ خلق الانسان، پیدا فرمائے انسان کو، علمہ البیان، اور اس کو بولنا سکھایا ہے، اظہار ما فی الضمیر سکھایا ہے۔ الرحمن، اللہ تعالی کی مہربانی کا ظہور کس طرح ہے؟ اللہ تعالی کی مہربانی کے ظہور میں سب سے بڑا مظہر قرآن مجید ہے۔ علم القرآن، جب ایک شخص آپ سے باتیں کرنے لگتا ہے، یہ پیار اور تعلق کی پہلی علامت ہے۔ جب ناراض ہو جاتا ہے تو آپ کو اپنے پاس کلام کرنے کا اہل نہیں سمجھتا۔ چنانچہ بعض لوگوں سے جب رب العزت ناراضگی کرتے ہیں تو فرماتے ہیں لا یکلمہم، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اللہ ان کا تزکیہ نہیں کرے گا، جیسے مسبل العذار، جیسے منان، جیسے منفق السلع بالیمین الکذب، صحیح مسلم میں موجود ہے، بیوع میں۔ الرحمن، اللہ رحمان، اللہ تعالی کی صفت رحمان، وہ غالب ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ کی رحمتیں بہت زیادہ ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، اللہ تعالی کی شان اور عظمت کی مناسبت سے تو لفظ اللہ ہے، اور بندوں کے ساتھ احسان اور امتنان کے اعتبار سے رحمان۔ حدیث میں ہے، صحابہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جزا کے بعد تو آپ عالی مقام میں چلے جائیں گے، انبیاء کے مقامات میں،
ہم تو اس درجے کے نہیں، ہم کیسے ملیں گے؟ آپ نے فرمایا واہ، بادشاہ رعایا سے ملنے کے لیے نیچے اتر آتا ہے، جیسے ایک رحیم اور کریم بادشاہ کو اپنے رعایا سے ملنے کی محبت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت اور خصوصی احسان کو ظاہر فرمایا ہے، اور یہ جلوہ ہے رحمانیت کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ اللہ کے ساتھ ہی صفت رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں بے حساب ہے، یہ سب مہربانیاں ہے۔ خلق الانسان، جس نے پیدا کیا انسان کو، انسان کی شکل صورت، انسان کی قدر و قیمت، انسان کے مقام اور منزلت، اس کے جسم کی ساخت، اپنے علاوہ اور کے سامنے نہ جھکنے کی تاکید، اور علمہ البیان، اور اس کو بیان سکھا دیا۔ بیان بھی انسانیت کا خاصہ ہے۔ کوئی پرندہ ایک آدھ بول سیکھ لیتا ہے، لوگ اس کو اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، قسم قسم اعزاز و اکرام کرتے ہیں۔ لیکن یہ انسان مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص شان دی ہے کہ یہ حیوان ناطق ہے۔ اب دیکھو، منطقیوں نے انسان کو جب گویا کرنا چاہا تو پہلے تو حیوان بنا دیا، پھر کہا کہ یہ ناطق ہے، بول سکتا ہے۔ حیوان سے مراد ان کا ہے ذی روح، جاندار، لیکن تعبیر یقیناً قبیح ہے۔ کسی بھی انسان کو آپ کہے کہ آپ حیوان ہیں تو بڑا برا مان جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کیا کمال ہے، فرمایا نہیں علمہ البیان، یہ ذو البیان ہے۔ ایک شخص ہے، اس کو آپ دیکھتے ہیں، وہ بیان شروع کرتا ہے، سب جمع رہتے ہیں۔ ایک آدمی کے بیان پر لوگ جانیں چھڑک دیتے ہیں۔ بیان میں کیا تاثیر ہے، کیا قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت کے جلوے کہ قرآن سکھایا، یہ نعمت سب سے زیادہ ہے، کیونکہ اگر قرآن دنیا میں نہ ہوتا تو انسان حیوان کی طرح رہتا ہے۔ قرآن کو اگر خاص رکھے تو وہ کتاب جو رسول اکرم پر نازل ہوا، اور اگر عام رکھے تو وہ پرتو اور فیضان جو وحی سے ہوا ہے۔ اللہ بہت مہربان ہے، مہربانی کا ایک جلوہ قرآن کا سکھانا۔ تو قرآن کریم سیکھنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی منزلت قرآن سے پوچھو۔ خلق الانسان، قرآن کیا کام کرتا ہے؟ لوگوں کو انسان بناتا ہے۔ بنطق آدمی بہتر از دواب، دواب از تو بہ گر نگوئی ثواب۔ علمہ البیان، اور اس کو بیان سکھایا۔ ایک بیان خاص ہے اور ایک عام ہے۔ عام بیان تو ہر شخص کرتا ہے، مجھے کھانا دو، مجھے پینا دو، مجھے جانے دو، مجھے مت تنگ کرو، مجھے آرام پہنچنے دو، یہ تو ہر شخص کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو چھوٹے چھوٹے جملے کہتا ہے، اور سب گھر خوش ہوتا ہے کہ اب یہ بولنے پر آیا ہے۔ اور جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے اور بولتا نہیں ہے تو بزرگان دین، گھر کے افراد فکر مند ہو جاتے ہیں کہ کہیں کوئی مرض نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو، اس پر بکم غالب نہ ہو۔ الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند بھی حساب میں ہے۔ دو مطلب ہے، سورج سے نظام شمسی اور چاند سے نظام قمری سمجھ میں آ رہا ہے، دونوں حساب کے لیے۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ سورج اور چاند کا بھی حساب کتاب ہے،
للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر، سورج کو اختیار نہیں ہے کہ وہ چاند کو پکڑے، والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے بھی ہم نے نکلنے کے اور ٹھہرنے کی جگہ مقرر کی۔ والنجم والشجر یسجدان، اور ستارے اور درخت سرد سجود ہوتے ہیں۔ نجم ستارہ بھی ہے، اور نجم اس پودے کو بھی کہتے ہیں جو زمین پر ٹھہرا ہوا ہو، جیسے ٹماٹر کا پودا، جیسے بینگن کا پودا، بھنڈی کا پودا، اور والشجر، اور وہ درخت جو اوپر اٹھتا ہو، جیسے امرود کا درخت، انار کا درخت، آم اور کیلے کا درخت، چھوٹے یا بڑے، زمین پہ پھیلنے والے یا اوپر چڑھنے والے، اللہ رب العالمین کی الوہیت مان رہے اور سجدہ کرتے ہیں۔ سجدہ ہر ایک اپنی شان کے مطابق ہے۔ والسماء رفعها، آسمان کو اللہ نے اٹھایا، ووضع المیزان، اور اسی نے مقرر کیا ہے ترازو، اللہ تطغوا فی المیزان، تولنے میں کمی کوتاہی نہ کرنا، واقیموا الوزن بالقسط، اور تول کو سیدھے رکھو انصاف سے، ولا تخسروا المیزان، اور گٹھانا نہیں تول ناپ کو۔ یہ کیوں کہا؟ اگر روئے زمین پر ناپ تول میں گڑبڑ ہونے لگے تو آسمان ٹوٹنے کا اندیشہ ہے، اور جس سرزمین پر ناپ تول میں کمی کوتاہی پیدا ہو جائے وہاں سے آسمان کی طرف سے بارش بند ہو جاتی ہے، ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ والارض وضعها للانام، اور زمین کو رکھا ہے لوگوں کے لیے، لوگ اس پہ رہ رہے، لوگ اس سے پیدا ہو رہے ہیں، لوگ اس میں دفن ہو رہے ہیں، لوگ اس پہ کھیتی باڑی کر رہے ہیں، لوگ اس پہ مکانات بنا رہے ہیں۔ فیہا فاکہۃ، اس زمین میں پھل ہے، والنخل، اور کھجور ہے، ذات الاکمام، غلاف والے۔ اللہ اکبر۔ پھل دو قسم کا ہے، ایک جو براہ راست کھایا جاتا ہے جیسے کھجور، اور ایک وہ جو اندر ڈھکا رہتا ہے جیسے کیلا، اس کا چھلکا اتارتے ہیں پھر کھایا جاتا ہے۔ یا تو ذات الاکمام کا یہ مطلب ہے، اور یا یہ ذات الاکمام کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب درخت کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ قوم کہتے ہیں آستین کو، اور اکمام اس کی جمع ہے، اور مراد ہے پھل کے ساتھ جو گابے ہوتے ہیں، حفاظتی چھلکے لگے ہوتے ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور اناج ذو العصف بھوسے والے، والریحان، اور خوشبودار۔ جیسے گندم ہے اس کا چھلکا جانور کھاتے ہیں اور اس کا بیج انسان کھاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس اللہ کی کس کس نعمت کی تم تکذیب کرو گے اے جن اور انس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ رحمان جب نازل ہوئی تو میں نے پہلے اس کو جنات کے سامنے تلاوت کیا۔ وہ موقع ایسا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنوں سے مخاطب ہونے والے تھے۔ فرمایا میں نے جب بھی کہا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو جنات نے کہا لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ وَلَكَ الْحَمْدُ، خدایا ہم آپ کی ایک نعمت کی بھی تکذیب کرنا نہیں چاہتے۔ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ، پیدا کیا ہے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے، کالفخار جیسے ٹھیکری، وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ، اور پیدا فرمائے جنات کو شعلے سے آگ کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کی تم تکذیب کرو گے۔
رب المشرقین و رب المغربین، وہ رب ہے دونوں مشرقوں دونوں مغربوں کا۔ گرمی اور سردی کے اعتبار سے سورج کا طلوع اور غروب تبدیل ہو جاتا ہے، تو مشرقین ہو گئے، اور ہر دن کے اعتبار سے بھی تبدیل ہوتا ہے، تو رب المشارق والمغارب۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان، چلائے ہیں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، بینہما برزخ، ان کے درمیان میں آڑ ہے، لا یبغیان، ایک دوسرے پہ چڑھائی نہیں کرتے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، نکلتے ہیں دونوں سے موتی اور سیپ، لؤلؤ قیمتی موتی، اور مرجان شیخ الہند نے ترجمہ کیا مونگی، مونگی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ میں نے ایک دفعہ منصور کو کہا تھا کہ سورۃ الرحمن میں آپ یہ تمام چیزیں دکان سے لے آئے، یہاں طالب علموں کو دکھائے، لیکن چیزیں دکھانا تو چھوڑو کہ وہ خود ہی دیکھنے میں نہیں آ رہا۔ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ، اور اللہ کے حکم پر کشتیاں ہیں رکی ہوئی، فی البحر، سمندر میں، کالأعلام، جیسے پہاڑ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان۔